نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ محترم مکرم علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور آنے والے مہمانان کرام، میں آپ حضرات کے سامنے آزادی مسلمان کے بعد مسلمانوں پر ہونے والی مصیبت اور تکالیف کو بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور غلستان ہند کا پتہ پتہ اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کے سرزمین پر انگریزوں کا قدم پڑا اور یہ ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ اس ملک پر جتنا دوسرے مذاہب اور دوسرے قوموں کا حق ہے اتنا ہی ہمارا بھی حق ہے۔ بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان دی تھی۔ بھارت کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند نے اپنے جانوں کی قربانی دی تھی۔ بھارت کی آزادی کے لیے سن 1857 میں 51,000 علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ بھارت کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال چلائی، جس کی وجہ سے انہیں مالٹا کے جیلوں میں دردناک سزا دی گئی۔ اسی طرح بھارت کی آزادی کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ شاملی کے میدان میں انگریزوں کے اقتدار کو کھلا چیلنج دیا۔ ہم نے راہوں کی خطروں سے بے فکر ہو کر ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، تو کبھی ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسم کو لہو لہان کروایا ہے، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا ہے، مالٹا کے جیلوں کو ہم اپنا گھر بنایا ہے۔ دوستو، اس طرح صدیوں غلامی کے بعد ہماری قربانی کی بدولت ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا۔ دوستو، آپ تاریخ کو اٹھائیے اور دیکھیں کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ظلم و ستم کے کیسے کیسے رویہ اختیار کیے گئے۔ کبھی گورکشک کے نام پر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو کبھی ہمارے ماں و بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، اور کبھی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے، کبھی آذان کے خلاف پابندی، تو کبھی طلاق ثلاثہ پر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مظلوم سہی مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم سہی مجبور نہیں ہے ہم، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے کو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اللہ تعالی ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرمائے اور امن و شانتی عطا فرمائے اور آپس میں محبت و بھائی چارہ عطا فرمائے۔ ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں بلکہ مکاندار ہیں، مگر چند فرقہ پرست لوگ ہمیں یہاں کے کرایہ دار سمجھتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی۔ اب ہم سے کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب